بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں اور محترم عزت دار دوست اور بھائی، طہارت کے مسائل ہماری کلاس چل رہی ہے۔ آج کلاس 8 ہے، لیکن جس طرح ہمارا معمول ہے کہ ہم ہر کلاس میں پچھلی کلاس کی ریویژن کرتے ہیں، پچھلی کلاس میں جو کلاس نمبر 7 تھی اس کا ریویژن کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے وہ مختصر سے پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ کھانے سے پہلے بھول گئے تو بیچ میں پھر ہم بسم اللہ فی اول و آخر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان الٹی کرتا ہے، وامٹنگ کرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ ہم نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بھی اسی میں بتایا تھا۔ اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہم نے آپ کو بتائی تھی، کس کو یاد ہے اور کس کو یاد نہیں ہے۔ اور جو بھائی بہن ہمارے دورے میں کلاس میں چلنے والے ہیں، اگر ان کو دعا یاد نہیں تو ہم آپ کو دعا کا فائدہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی طعاما وحاذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے سبھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر حمام ٹوائلٹ کی دعا ہم نے پڑھی تھی، اور ٹوائلٹ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے آپ کو کلاس نمبر 6 میں بتایا اور کلاس 7 میں بھی، کہ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ میں سے باہر نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ میں کون رہتا ہے، اور سب سے زیادہ بیماری جو شروع ہوتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ ٹوائلٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو ٹوائلٹ کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا ترجمہ بھی بتایا تھا، اور باہر آنے کی دعا بھی بتائی، تو غفرانک الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعن العافانی، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی اور ہم نے آپ کو مزید ڈیٹیل بھی بتائی تھی۔ اور اگر پھر بھی یہ دعا کسی کو یاد نہیں تو وہ دعا یاد کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا جو نقصان ہے ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹوائلٹ میں شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور دعا پڑھی تھی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اور جو پڑھتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے، 3 چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور تیری کفایت کر دی گئی، تجھے بچا لیا گیا۔ کس سے بچا لیا گیا؟ کون بتائے گا؟ مائک آپ سب کے میوٹ ہے، لیکن آپ لوگ بولے آپ کو کس سے بچا لیا گیا؟ فرشتہ کس سے بچا لیا گیا؟ کس سے بچا لیا؟ ہر شر والی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان گلی کے باہر ٹھہرتا ہے اور دوسرے شیطان اس کو پوچھتے کہ تم یہاں پر کیوں ٹھہرے ہو؟ بولتے تیرے ہاتھ سے انسان کس طرح سے پھسل گیا اور نکل گیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لی دعا گھر سے باہر نکلنے کی۔ اب اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اس کی کفایت کر دی، اور اسے بچا لیا گیا ہر شر سے۔ ٹھیک ہے، شیطان ہم سے جدا ہوتا ہے جب ہم دعا پڑھتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، بسم اللہ کہہ کے بھی جا سکتے ہیں، اور بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو شیطان ہماری جیتی کو چپک کر آتا ہے چوئنگم کی طرح، تو جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ وضو سے پہلے کی دعا ہم نے بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ہیں، اور پھر جب بسم اللہ کہہ کے دعا پڑھتے ہیں، وضو کے بیچ میں کوئی دعا نہیں، وضو کے بعد آخر میں دعا ہے۔ اور وضو کے بارے میں ہم نے دعا کے بارے میں بتایا تھا کہ جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ والی جو دعا پڑھتا ہے انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، مرد عورت بچہ جو بھی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے، اور وہ جو چاہے دروازے میں سے جا سکتا ہے۔ یہ دعاؤں کا مقصد آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ دعاؤں کو یاد کریں، ان کے ترجموں کا پتہ کریں، اور جب ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے لیے ابھی بھی نقصان ہے اور بعد میں بھی نقصان ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویران جگہ، کھلی چھت، بیلکنی، جنگل، یہ ایسی جگہ پر جانے کی دعا کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ میوٹ ہے لیکن آپ لوگ پڑھے، کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج کل ایسی بیماری ہو گئی جس کا کوئی علاج ہی نہیں، ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی کیا بیماری ہے، اس کا کیا سمٹمس ہے۔
کیا دیتا ہے ہمیں وہ ٹیبلیٹ یا میڈیسن دیتا ہے، اس کے کچھ گھنٹے اثر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہماری تکلیف واپس ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، وہ چیک اپ کرتا ہے، ہارٹ چیک اپ، بی پی، پوری کی پوری باڈی ہماری ایکس رے میں ڈال کے چیک کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تم پرفیکٹ ہو، لیکن ہمارا درد ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے. یہ بیماری کیا ہوتی ہے ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتی، یہ شیطان کا پیشاب ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب پیخانہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح اور شام کے اذکار کے بارے میں بتایا تھا. ہم نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی تھی صبح کے اور شام کے اذکار میں. کس کو یاد ہے؟ کون بتائے گا ہمیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ 3 بار پڑھتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ ذرہ برابر. آپ کو ذرہ معلوم ہے ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ ذرہ جس کو کہتے ہیں مولیکولز، ہم جو سائنس میں پڑھتے ہیں نا، جو آج ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوتے ہیں ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. یعنی ہم مارننگ ٹائم پر ہمارے پاس سن کی ریز جب آتی ہے، اس میں جو ڈسٹ جو دکھتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذرہ. تو اس اتنا بھی نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا. اور جو مغرب میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے مغرب سے لے کے فجر تک. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم یاد کریں، ہمارے لیے فائدے مند ہے. یہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کے فائدے بتانا. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز کے اذکار، نماز کے ہر فرض نماز کے اذکار 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. جو پڑھ لیتا ہے شخص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سمندر ہے، ہم نے آپ کو مثال دی تھی، ایک زمین ہے، ایک حصہ اور 3 حصے یعنی 1/3 پانی ہے. اتنا بھی اگر سمندر کا جھاگ رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. سمندر کی جھاگ، آپ کو پتہ ہے سمندر کا جھاگ جو ہم واشنگ مشین کا کف ہوتا ہے اس کو جھاگ کہتے ہیں. اگر وہ جھاگ سمندر سے بھی زیادہ اگر ہو جھاگ، یعنی جو جھاگ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جھاگ کے سے بھی زیادہ گناہ ہمارے معاف کرتا ہے. کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا عمل، نماز جہاں پڑھتے ہیں وہیں پر بیٹھنا ہے. اور ہم نے اب یہ بھی بتایا تھا کہ جو شخص وہیں پر بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہمارے پیچھے فرشتہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ کون بتائے گا؟ زور سے بولے تاکہ آپ کے بھائی بہن یا پھر سب کو سنے ہیں. کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اور اس کے نماز پڑھ کے وہیں پر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ سے معاف کر دے. اور جو فرشتے جس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ان کی دعا رد نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے ٹائم کے بارے سے، کہ آج ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. کہ اگر آج کسی کو آپ دین کی دعوت دیں، وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے. چاہے وہ شادی کے لیے پورا دن نکال دے، میچ کے لیے 5-4 گھنٹے نکال دیں، گھومنے کے لیے آدھا دن نکال دے، لیکن اگر دین کے لیے ان کو چاہے تو 10-15 منٹ بھی ان کے لیے وہ کافی بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت اس پہ برستی نہیں ہے، اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، بار بار اس کو پھسلاتا ہے، اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، تو اسے اللہ کی باتیں پسند نہیں. اور ایسا شخص دنیا سے جب چلا جائے گا، کہاں مرے گا، کون سی وادی میں مرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیئر نہیں کرے گا. یعنی کہاں مرے گا اس کو پتہ نہیں. اگر اللہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے ٹائم کہاں گزارا، کہاں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، کتنا صدقہ دیا، کتنی قرآن پڑھی، کتنا سمجھا قرآن کو، کتنا لوگوں کو سکھایا، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کام تو کیا ہی نہیں. جو وقت ملتا تھا اسکول کی پڑھائی، اسٹڈی، یونیورسٹی سب میں لگا دی دین کے لیے. صرف چند منٹ، 10 یا 15 منٹ، یا مغرب سے عشاء، بس اتنا ہی ہے. بس اتنا ہی ہے. یہ اگر ہم یہ سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے نقصان نہیں دنیا اور آخرت میں. اگر یہ سیکھتے نہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں تو ٹھیک ہے، دنیا میں سے چلے گئے، لیکن جب آخرت میں اللہ سوال کرے گا تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہے کہ تو نے میرے بیٹے، تو نے میرے بندے، میری بندی، تو نے یہ کام کیوں کیا. تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ راستے پر جو چلتا راستہ ہے، پل ہے، یا کسی سائے کا درخت ہے، اس کے نیچے قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ کرنا، پیشاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی مسئلہ پڑھا تھا کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے کسی سوراخ وغیرہ بل میں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر جن ہوتے ہیں یا پھر کوئی زہریلے جانور ہوتے ہیں. ہم جب کچھ انڈا ڈالتے ہیں تو وہ باہر نکلتے ہیں اسپیڈ میں اور ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے نقصان پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور مسئلہ لیا تھا کہ
کون سا استنجا استنجا کے بارے میں، کہ استنجا جو صاف صفائی کے بارے میں پچھلی کلاس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے اور لیفٹ ہینڈ سے کیا کرتے ہیں، گندی چیزیں استعمال کرتے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے یعنی ٹوائلٹ کے لیے جاتے تو زمین کے قریب ہو کر کپڑے اٹھاتے تاکہ کیا جسم کسی کو دکھے نہ اور بے پردگی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین کے قریب جاتے اور پھر جہاں پر اپنا کپڑے اٹھاتے ٹوائلٹ کے لیے. بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے اگر، لیکن ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ٹھہر کے پیشاب کر سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا ڈرٹی ہے یا بالکل خراب جگہ ہے ٹوائلٹ، بالکل ہمارا ویسٹرن یا پھر ٹوائلٹ خراب ہے، ہمیں دل نہیں کرتا، ٹھہر کے کر سکتے ہیں، لیکن کسی حد تک، کیونکہ اس کے جو پیشاب کے چھینٹے ہیں وہ ہمارے پر ہی گرتے ہیں اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رفع حاجت کے دوران لوگ بات چیت کرتے ہیں، جس طرح ہم کافی مشہور ہے کہ ٹوائلٹ سنگر، ٹوائلٹ میں موبائل یوز کرنا اور ٹوائلٹ میں سلام کا جواب دینا. لا علمی کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ ٹوائلٹ میں فیوچر پلاننگ بھی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے فیوچر پلان کیا تھا، کہاں کیا؟ ٹوائلٹ میں. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف جا کر کرتے ہیں. یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کرتے ہیں. یہ سب چیز علم نہ سیکھنے کا نقصان ہے، یعنی ہم نے علم سیکھا نہیں، اس وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا. یہ ہماری تھی پچھلی کلاس کی ریویژن. ہم ریویژن اس لیے کرتے ہیں، ہمارے 10 منٹ اس میں جاتے ہیں ہر بار، تاکہ ہم کچھ جو ہماری پچھلی کلاس ہے اس کے ریویژن ہو، ہم نے جو پڑھا اسے بھولے نہیں. ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو کلاس ہے اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے، ورنہ پھر آپ بھول جاؤ گے. اچھا، کلاس نمبر 8 شروع کرتے ہیں، جس میں مسئلے پڑھیں گے مسواک کے فائدے اور فطری چیز کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مسواک کے بارے میں. مسواک آپ کو پتہ ہے مسواک کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیلو کا درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیلو کا درخت جس کو کہتے ہیں، جس کو میکو پلانٹ کہتے ہیں، MAKKO پلانٹ. مسواک کے فائدے کیا ہیں؟ اگر یہ بھی پڑھ لیں ہم مسواک کے فائدے، تو اس کے بعد پھر ہم فطری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے مسواک کس کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا. مسواک ایک جھاڑ کا لکڑی ہوتی ہے جس کو ہم برش کی طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی درخت تھوڑے سے توڑ لیتے ہیں، اس کو برش کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی سے کرتے ہیں، برش کی طرح. مسواک کرنا سنت ہے، برش سے کرنا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، برش سے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر مسواک نہ ملے تو ہم برش سے بھی کرتے ہیں. ٹوتھ برش جس ٹیوب لگاتے ہیں ہم برش کرتے ہیں، جس سے ہمارے ماؤتھ کلین ہوتا ہے. اگر اصلی مسواک جو ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، جب ہمارے مسوڑوں پر لگتا ہے تو جلن محسوس ہوتی ہے. جہاں سے ہمارا گندا خون نکلتا ہے نا، ویسٹ بلڈ نکلتا ہے، وہاں جب لگتا ہے تو جلن تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور ہمیں جو سٹارٹنگ ہے نا، سٹارٹنگ میں ہمیں ایسے لگے گا، لیکن جب تھوڑے دن عادت ہو جائے گی تو تازے مسواک کی، تو ہمارے جو مسوڑے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور ہماری جو گندی اسمیل ہے وہ نکل جاتی ہیں. بس تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے سٹارٹنگ میں، بعد میں آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. آپ جب مدینہ جائے، مدینہ کی جو گلی 16 نمبر 17 نمبر گیٹ ہے، وہاں پر آپ کو صرف 2 ریال میں ایک مسواک کی لکڑی ملے گی. وہ بالکل تازی، اور تازی کا مزہ بہت اچھا ہوتا ہے. آج یہاں پر سوکھی ملتی ہے، آپ دیکھیں مسجد کے باہر بازار میں وہ سوکھی لکڑی ملتی ہے، اس کا مزہ نہیں ہوتا ہے، بالکل اس کے تاگے نکلتے رہتے ہیں، بالکل مزہ نہیں آتا. مزہ اس کا آتا ہے تازی کا، بالکل اس کا ٹیسٹ آتا ہے. اور جو مسواک ہے وہ لیڈیز، مرد، بچے، بہنیں، بوڑھے، ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا بہت فائدہ ہے. سب سے پہلے سنت پر عمل ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو جاتی ہے. جو موت میں اسمیل ہوتی ہے، گندی اسمیل، وہ نکل جاتی ہے. نماز میں فرشتے ہمارے منہ سے منہ لگا کر ٹھہرتے ہیں، اور جب اتنی گندی بدبو آتی ہے تو وہ کیا ٹھہریں گے؟ وہ چلے جائیں گے. آج لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں، حرام چیز کھاتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں جاتے ہیں، اسی گندی حالت میں مسجد میں آ جاتے ہیں. اگر بغل میں ہمارے ساتھ بھی کبھی واقعات پیش ہوتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں بالکل نماز پڑھنے کے لیے اور ان کے سگریٹ کی اسمیل ہوتی ہے. حتیٰ کہ کبھی لوگ نماز توڑتے ہیں. میں نے بھی دیکھا کہ کبھی لوگ نماز توڑ کے چلے جاتے ہیں دوسری صف میں. جب پوچھتے ہیں کیوں نماز توڑ کر کیوں گئے، بولتے ہیں کہ اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی. یہ لوگ ہوتے گندے، بہت لوگ گندے ہوتے ہیں. ان کو خود کو اپنی جو اسمیل ہوتی ہے وہ
ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو دوسروں کو ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس پہ۔ مسواک کرنے سے جو یہ سگریٹ پینے والے، تمباکو کھانے والے یا گندی حرام چیزیں کھانے والے، ان کی منہ کی اسمیل تو چلے جاتی ہے، لیکن جو اسٹمک میں جرمس ہوتے ہیں، جو کیٹانو ہوتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں، لوگ حرام کام کرتے ہیں۔ اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جتنی حد تک جا سکتا ہے اتنی حد تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میری جان ہے، میں کھاؤں گا، اللہ کے پاس مر جاؤں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا اور معافی مانگ لوں گا۔ یہ انسان نے ایک عجیب فارمولہ بنا لیا کہ پہلے سے جس طرح یہودی کرتے کہ ہم نے اور مشرک کیا کر مشرک بھی یہی کرتے کہ ہم نے جتنا گناہ کرنا ہے کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ یعنی انہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ بنا لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ تم کام کر رہے ہو تو تمہیں حرام ہے، گناہ ہے، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے بولا اس کی سزا اللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے پتہ ہے، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، مجھے وہ معاف کر دے گا۔ تم آپ یہ حرام کام کرو گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے سامنے سگریٹ اکڑ کے پیو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ لیکن آج دیکھیں جو موت کی اسمیل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی ایکسپینسیو چیزیں استعمال کرتے ہیں، موت واش، موت پرفیوم، بالکل ایکسپینسیو ہوتا ہے وہ، چھوٹا سا پرفیوم ہمیشہ پاکٹ میں رکھتے ہیں۔ لیکن شریعت نے بہت آسان راستہ بتا دیا، صرف 2 ریال میں کام ہو سکتا ہے، لیکن انسان ماڈرن سوسائٹی میں رہتے رہتے بالکل ماڈرن چیزیں استعمال کرنے کی عادت رہ گئی، ماڈرن گاڑی، ماڈرن بلڈنگ، ماڈرن گھر، ماڈرن کپڑے، ہر چیز ماڈرن۔ تو جو مسواک ہے وہ کیوں استعمال کرے گا؟ وہ تو اپنا مال خرچ کرتا ہے اتنی ماڈرن چیزیں استعمال کرنے میں، اس سے کیا چھوٹ جاتی ہے؟ سنت۔ دیکھیں شیطان نے اسے کتنی بڑی چال میں لے کر آیا، اسے ہر چیز بڑی بڑی ایکسپینسیو، لوگوں کو خوبصورت، ان کی اسمیل، لوگ مجھ سے ملتے ہیں منہ سے اس اچھی اسمیل آنے کے لیے پرفیوم، اور جو سویٹ بھی آتی ہے کھانے کے لیے سب کھاتے ہیں، لیکن جو 2 روپے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اور نقصان جو ہوتا ہے 2 ریال کا نقصان تو نہیں ہوتا ہے ان کا، اتنے مہنگی ایکسپینسیو چیز خرید کے نقصان کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز شیطان نے ان سے دور کر دی سنت۔ اچھا برش یا کولگیٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس سے موت تو کلین ہو جاتا ہے، لیکن اجر نہیں ملتا، سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اجر ملتا ہے، اگر سنت پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت آسان فارمولہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے امت کے لیے، کہ جب انسان فارغ ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنا وقت نکالے، اپنے آپ کو فارغ کرے۔ جب انسان ایسی آہستہ 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 دور جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ عجیب عجیب چال چلتا ہے اور اپنی چال میں پھنساتا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں شیطان کی جال میں پھنس گیا ہوں، اور اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کر رہا ہوں، اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور جب قیامت آئے گی، آنکھ کھلے گی، آنکھ یہاں سے بند ہوگی اور قیامت کے دن آنکھ کھلے گی، جو پتہ چلے گا انسان کو کہ میں نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ حدیث سے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندازہ نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ ساتھ مسواک کا حکم دیتا، یعنی نماز سے پہلے مسواک کرنا، وضو کے بعد مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ اور فطری چیزوں کے بارے میں ہم نے بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 فطری چیزیں، جس میں ایک فطری چیز ہے ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک اور حدیث میں 10 فطری چیزوں کا مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑے پچھلے حصہ دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، استنجا کرنا، یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہمیں ہر چیز، لیکن ہم انسان، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں اللہ کے لیے، ہم نے تو کیا کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے دین بھی چھوڑ دیا، دنیا بھی چھوڑ دی، بس ماڈرن سوسائٹی میں رہنا شروع کر دیا، ماڈرن لوگوں کے ساتھ اپنا بھی نقصان کر لیا اور دوسروں کا بھی نقصان کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ
فطری چیزوں کے بارے میں، کہ بال کاٹنا زیر ناف کے، بغل کے، مونچھ کے، جسم کو گندگی رکھنا، ایک جادوگر کیا واقعہ ہے، اگر سنا دیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں بتا دیں۔ ایک جادوگر کا واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے، آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے اور وہ کیا عمل کرتا ہے، اور یہ سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا عمل کرتا ہے جو شیطان اس کے کان میں آ کے اس سے بات کرتا ہے، شیطان اس سے آ کے بات کرتا ہے جادوگر کی۔ بالکل ہم آپ کو جو ایک مصر کا جادوگر تھا اس کی سٹوری سناتے ہیں، اگر آپ لوگ راضی ہو تو ہم آپ کو سنائیں گے۔ ہاں نہ بتائیں مجھے، کون سن رہے ہیں؟ سارے سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے؟ سو رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک مصر کا جادوگر تھا، تو اس کو پکڑا، اور آپ کو پتہ ہے اگر جادوگر اسلام قبول کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا کیا ہے، کہ جادوگر جب پکڑا جائے اور وہ دین اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا قتل کرنا ہے، اس کا سر اڑا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، یعنی اس کی اتنی خطرناک سزا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لے تو اس کو سب سے پہلے اس کا گردن اڑا دینی ہے۔ دیکھیے، اسلام قبول کرنے کے بعد گردن اڑانی ہے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن اڑانا ہے، اس کے بعد اس کی یہ سزا تھی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ وہ اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے کہ ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جو جادوگر ہے وہ ایک کمرے میں، ایک جو ہمارا روم ہوتا ہے اس میں لائٹ، یہ ساری سب کچھ چیزیں بند کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس میں بند کر لیتا ہے، اور ہر روز قبرستان میں جاتا ہے، گوشت لے جاتا ہے اپنے ساتھ، اب ہر قبروں پہ گوشت ڈالتا ہے، تو چیک کرتا ہے کہ کس خبر پر گوشت کھایا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا قارئین ہے جب ہم مر جاتے ہیں، ہم نے آپ کو شاید ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو بتایا ہوگا، ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہاں نا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور 2 فرشتے۔ جو جن ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے جیسا ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہمارے جیسا ہوتا ہے، جس طرح اگر میرا نام فیاض ہے تو میرے جن کا نام بھی فیاض ہے، تو وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے بچپن سے لے کے مرنے دم تک، اور جب میں مرتا ہوں مجھے دفناتے ہیں وہ میری خبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر میں نیک ہوں تو وہ نیک رہے گا، اگر نیک رہے گا اللہ کی راہ میں عبادتیں کرے گا، اگر برا ہوں تو میری خبر پہ آ کے بیٹھے رہے گا برا۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے، ہر روز رات میں گوشت لے جاتا ہے، ڈالتا ہے خبروں پر، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کون سی خبر پہ گوشت کھا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، 1 دن ڈالتا ہے، 2 دن ڈالتا ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اس کے بعد گوشت جس خبر پہ کھاتا ہے، یعنی جو خبر پہ گوشت ختم ہو جاتا ہے وہاں پر جا کے اس سے بات چیت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد گھر آ جاتا ہے، جو شیطان ہے اس کے خواب میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ تم مجھے کھانا کیوں دے رہے ہو، تم مجھے کھانا کیوں دے رہے ہو؟ تو جو جادوگر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے دوستی کرنی ہے، مجھے تم سے دوستی کرنی ہے۔ تو جن کہے گا کہ دیکھو میری کچھ شرطیں ہیں، اگر نیک جن ہوگا تو وہ ان کے کام نہیں آئے گا، جو بدماش کافر جادوگر جن ہوتے ہیں وہ یہ جو جادوگر ہے ان کے غلام بن جاتے ہیں، یعنی وہ یہ جو جادوگر سمجھتے ہیں کہ وہ جن ان کا غلام ہے، لیکن جنوں کے غلام یہ بن جاتے ہیں۔ اب پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلے 40 دن اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کرنا ہے، جسم کے کہیں کے بھی بال نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، تیسری چیز، اپنا ٹوائلٹ، اپنا پیشاب خود کھانا ہے، خود پینا ہے، تیسری چیز۔ چوتھی چیز، قرآن کو اپنے پیروں میں باندھنا ہے اپنے، اور اسی پہ ٹوائلٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹوائلٹ وہی کھانا ہے۔ پانچویں چیز، گندے خون، جو گندا خون ہوتا ہے وہ گندے خون سے قرآن کے الفاظ لکھنا ہے۔ انسان جب یہ سب چیزیں کرتا ہے، اس کے شیطان کا کام کیا تھا کہ اس کے جو دل سے ایمان تھا وہ بالکل خالی کرنا، یعنی بالکل، اگر یہ جو انسان ہے یہ کر لیتا ہے جادوگر تو سمجھے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ یعنی اور بھی کچھ چیزیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں، لیکن یہ جو چیزیں کرواتا ہے شیطان، یہ کروانے کا مقصد کیا تھا کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کے کلمات جتنی حد تک اس کو بالکل صاف کرنا ہے کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان قرآن کو ٹوائلٹ میں لے جا سکتا ہے، لیکن یہ چپل کی طرح اپنے پیروں پر قرآن کو باندھ لیتے ہیں اور بیٹھ کر اسی پہ ٹوائلٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہی ٹوائلٹ کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ آج سے تم اور میں دوست۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ آج سے تم اور میں دونوں دوست، آج سے میں جو کہوں گا تم سنو گے، تم جو کہو گا میں سنوں گا۔
تو جب جادوگر کے پاس جاؤ گے آپ تو جادوگر آپ کے فٹ 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 کہہ کے آپ کے خاندان کا سب کے نام بتا دے گا، اور وہ جادوگر کے کان میں بتاتا ہے کہ فلاں کا شخص عبداللہ ہے، فلاں کے عبداللہ کا باپ یہاں کام کرتا ہے، عبداللہ کی ماں یہ ہے، عبداللہ کا بھائی اتنے، عبداللہ کی بہن اتنے، عبداللہ یہ کام کرتا ہے۔ ہم عبداللہ کو نہیں کر رہے ہیں، فلاں عبداللہ صرف نام لے رہے ہیں مثال کے طور پر، ورنہ ہمارے پاس بھی 2 3 عبداللہ ہے اس کلاس میں، وہ اپنے اوپر نام نہ لے لے، ٹھیک ہے، اور ڈر نہ جائے کہ میں نے کب شیطان سے بات کی۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا مثال کے طور پر۔ تو شیطان کا کام کیا تھا کہ بالکل انسان کو فری کر دینا، یعنی بالکل اس کا برین واش کر دینا، دل صاف کر دینا کہ اس کے دل میں اللہ اس کے کا نہ ڈر، نبی کی محبت، قرآن سے لگاؤ، یہ ساری چیزیں سب چیز ختم کر دیتا ہے، بالکل صاف۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اللہ نے ہر نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو مسافر کی طرح، آخرت میں آنا ہے اللہ کے پاس، اللہ کی جنت میں رہنا ہے۔ انسان دنیا میں ٹھہرنے کا بندوبست کر لیتا ہے، جس طرح جادوگر کرتے ہیں، دوسرے انسان بھی یہ کرتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیسے کمانے میں نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ہر نبی جو ہر نبی آتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، ہر کسی کو اللہ کی طرف بلانا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کہ کام تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف آنے کا، جو ہم ان کو وقت جب ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دین سے جب وہ دور ہوتے ہیں تو شیطان ایسے کام کرواتا ہے۔ تو یہ تھی جادوگر کی سٹوری، ہم نے آپ کو بتائی تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، ایسے جادوگروں سے بچے، ایسے جادوگروں کے پاس نہ جائے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی خراب ہوتا ہے۔ ہم اگر ہم ان سے بات چیت کرتے تو ہم اسلام سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام سے خارج بھی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جانا، بیٹھنا، کرنا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن میں بال، ناخن وغیرہ کاٹ لینی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال، زیر ناف کے بال کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن تھی، ایک مقرر 40 دن کے اندر اندر۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ، ہم نے سیرت میں شاید ان کا نام آپ لوگوں کو بتایا ہوگا یا نہیں بتایا، یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹ کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹ کرو۔ داڑھی کو آج آپ دیکھیں، داڑھی کا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، داڑھی کو ٹرم کرتے ہیں، سائڈوں سے سیٹنگ کرتے ہیں، سٹائل بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجوسی کے جیسا نہ کرو، یعنی پرشین لوگ جو ہوتے ہیں نا، پرشین جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، آگ کی پجاری، وہ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کو کٹ کرتے ہیں، داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں اور اپنی مونچھوں کو بالکل بڑی بڑی کرتے ہیں، بالکل بڑی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کیا گیا۔ آج دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں جو مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، مونچھوں کو ڈیزائن بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، انسان اللہ نے دی، لیکن کیا کرتا ہے انسان کہ اللہ نے دی ہے اس کو نعمت، اس پہ ڈیزائن بناتا ہے، سٹائل بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ عالم۔ الگ الگ سٹائل، الگ الگ ڈیزائن بناتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے، اگر بچپن میں ہی کسی وجہ سے ختنہ نہ کیا ہو، ممکن نہ کر سکے لیکن آگے جا کر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کی تھی، ٹھیک ہے، لکڑی کا چھلکا استعمال کیا اور اپنے آپ ختنہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں ختنہ کی، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ نے حکم دیا تھا اور انہوں نے بجا لایا۔ وضو کے مسائل لیتے ہیں۔ آج ایک کلاس ہماری وضو کے مسائل ہمارے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہمارا وقت بہت تھوڑا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کلاس ختم کریں گے 1-2 مسئلے لے کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار وضو کا ذکر کرتا ہے، نماز کا ذکر کرتا ہے، اس میں چھوٹے سا حصہ ہمیں بتا دیا ہے کہ وضو کا طریقہ، لیکن جو بالکل سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تھوڑا سا بتا دیا ہے، لیکن اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتا دی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو
تو اپنا منہ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. ٹھیک ہے, یہ ترتیب سے, یعنی ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پلاننگ, یعنی جس طرح 1 2 3 4 ہوتا ہے اس کو ترتیب کہتے ہیں. اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو, اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے تو تم عورتوں سے صحبت کی ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو. یعنی تیمم کا طریقہ بھی بتایا, وضو کا طریقہ بھی بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ تمہیں پاک کر کے تمہیں اپنی نعمتیں مکمل کر دے تاکہ تم شکر کرو. وضو کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں صرف 4 چیزیں بتائی اللہ نے. کیا بتائی؟ کہ تو جب تو نماز کے لیے ٹھہرو تو سب سے پہلے اپنا منہ دھو. ٹھیک ہے, منہ یعنی فیس کلی یہ سارا, اور ہاتھ کونیوں سمیت, سر کا مسح, تیسرا چوتھا پاؤں ٹخنوں تک. یعنی 4 چیزیں بتائی اللہ نے قرآن میں, لیکن اس کی جو کمپلیٹ طریقہ ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, آگے پڑھیں گے. وضو, اگلا مسئلہ لیتے ہیں. وضو یا کوئی دوسری عبادت نیت کے بغیر ہوتی. ٹھیک ہے, نیت کے بغیر نہیں ہوتی. وضو یا پھر کوئی اور دوسری عبادت اگر کرنی ہے تو اس کی کوئی نیت نہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اور زبان سے نیت کرنا سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں نماز کے لیے, وضو کے لیے کبھی نیت نہیں کی. وہ دل کا, یعنی دل سے ارادہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک بار عمرہ گئے تھے, وہاں پر نیت کی, وہاں پر ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں نیت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو نیت جب ہم کرتے ہیں نماز ٹھہرنے کے لیے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, یہ زبان سے نہیں کہنا, وہ دل کا ارادہ کا نام ہے. دل میں سوچ لے بس, وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگلا مسئلہ لیتے ہیں. وضو نماز کے لیے شرط ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر کسی کو وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وضو کر لے نماز نہیں پڑھے. یعنی بغیر, لوگ کیا کرتے ہیں آج, نماز جاری ہے چھوڑے, اللہ معاف کرنے والا ہے, ہم نماز پڑھ لیں گے, وضو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں. لیکن یہ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. چنانچہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں اور اس ویسی نماز پڑھ لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اس نے, اس کو بعد میں یاد آیا تو وہ کیا کرنا ہے کہ فوراً جائے, دوبارہ سے وضو کرے اور نماز پڑھے. ٹھیک ہے, اور نماز کے علاوہ طواف, قرآن بھی پکڑنے کے لیے وضو ضروری ہے. علماء کرام میں اس میں اختلافات ہیں کہ طواف کے لیے تو وضو ضروری ہے, لیکن قرآن کو پکڑنے کے لیے علماء میں اختلافات ہے. کوئی کہتے ہیں کہ بنا وضو کے قرآن کو پکڑ سکتے ہیں, اور وضو کے ساتھ بھی پکڑ سکتے ہیں, لیکن افضل ہے, بہتر ہے کہ وضو کر کے قرآن کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے, وضو کر پکڑا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ٹائم دیکھتے ہیں, اللہ نہ کرے ٹائم ختم ہو جائے ہمارا. ٹھیک ہے, ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا, 1 2 اور لیتے ہیں. وضو کی شرطیں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وضو کی کتنی شرطیں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. 9 شرطیں ہیں وضو کی. جو 9 شرطیں ہیں علماء کرام نے بیان کی. سب سے پہلے وہ اسلام قبول کرنا ہے, عاقل ہو یعنی اس کو دماغ ہو, تمیز ہو, اس کو سمجھ ہو, یعنی نیت کرنی ہے. چوتھا, پہلے ترتیب سے بتاتے ہیں. سب سے پہلے اسلام قبول کرنا. دوسرا عقل ہونا, یعنی اس کو دماغ ہونا. تیسرا تمیز ہونا, یعنی اس کو سمجھ ہونا کہ کیا کر رہا ہوں. چوتھا نیت ہونا, نیت کرنا دل سے. پانچواں پاکیزہ پانی کے بارے میں بتا دیا نا آپ کو ہم نے کہ کون سا پانی پاک ہے, کون سا پانی ناپاک ہے. آپ سب کو پتہ ہے کون سا پانی پاک ہے, کون سا پانی ناپاک ہے. ٹھیک ہے, اور چھٹی چیز جسم سے پانی روکنے والی چیز کا ازالہ کرنا. ٹھیک ہے, جسم سے پانی روکنے والی یعنی صاف ستھرائی لینا. 7ویں چیز استنجا یا صاف صفائی کرنا. 8ویں چیز حیض و نفاس سے پاک ہونا. اور 9ویں چیز تمام واجبات آزاد ہونا, یعنی تمام آزاد ہونا, چہرہ, ہاتھ, سر کا مسح اور پاؤں ٹخنے. یہ 4 چیزیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم تفصیل میں آگے پڑھیں گے. وضو کی 6 فرائض ہیں, یعنی ہم نے وضو کی شرطیں پڑھی تھی 9, لیکن یہ 6 فرض ہے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. سب سے پہلا مکمل چہرہ دھونا, جس میں کلی ناک میں پانی ڈالنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
کہ جب تو نماز کے لیے کھڑو تو اپنے چہرے کو دھو لو، ٹھیک ہے۔ 6 شرطیں ہیں، یہ آپ لوگ یاد کر لیں، 6 شرطیں وضو کی، کہ یہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مکمل چہرہ دھونا، جس میں کلی بھی آتی ہے، ناک پہ پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ دوسرا کیا کرنا، یعنی ہمارا جو فیس ہے پورا فیس تک کلی کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا اور فیس کو دھونا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا، یعنی دونوں ایلبوز ہیں، دونوں ایلبوز کو دھونا ہمارے۔ رائٹ، سب سے پہلے رائٹ ہینڈ کو 3 بار، لیفٹ ہینڈ کو 3 بار، اگر ایک بار بھی کر دیں تو چلے گا، 2 بار بھی کرے گا، 3 بار سنت ہے، لیکن 3 سے زیادہ کرنا غلط ہے، یہ 3 سے زیادہ کرنا غلط ہے بالکل۔ تیسری چیز کانوں سمیت سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ سر کا مسح کرنا ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے، ویڈیو میں سر کا مسح کرنا بتائیں گے۔ جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں وہ غلط ہے، گردن کا مسح بالکل نہیں ہے۔ اگر سر پر اوڑھنی ہے تو اوڑھنی کے ساتھ، یا اگر ٹائٹ بنی ہوئی ہے تو سر کا مسح اوڑھنی کے اوپر سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں۔ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پگڑی کے اوپر سر کا مسح کیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یعنی ٹخنوں کے جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں، جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پاؤں دھونا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے، ترتیب میں، یعنی سب سے پہلے ترتیب یعنی پلاننگ میں کرنا، سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہے فرسٹ۔ جو 6 شرائط ہیں اس میں سے یہ 5 جو چیز ہے ترتیب میں کرنے کا مقصد، کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا، سر یعنی اپنا فیس واش کرنا، اس کے بعد اپنا رائٹ ہینڈ دھونا، لیفٹ ہینڈ دھونا، سر کا مسح کرنا، اپنے پاؤں ٹخنے تک دھونا، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب سے کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی شرط کیا ہے، وضو لگاتار کرنا، ٹھیک ہے۔ وضو لگاتار کرنا، اگر جسم کا کوئی حصہ وضو کے دوران ہاتھ کا کوئی حصہ اگر چھوٹ گیا، سوکھا رہ گیا، تو اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پاؤں پر یا پھر اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نماز پڑھنے آیا، تو نماز پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، تم نے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو وضو کرنے کے لیے واپس بھیجایا۔ تو یہ جو 6 شرطیں ہیں وضو کی، ہم نے آپ کو بتایا، یہ 6 فرائض ہیں، جو 9 شرطیں تھیں، لیکن یہ 6 فرائض ہیں۔ مکمل وضو کا طریقہ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے، آپ کو مکمل وضو کا طریقہ اس میں بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پہ عمل بھی ہو جائے، اور جو سنت کے مطابق ہے اسی طرح ہم وضو بھی کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اگر نماز پڑھی، اگر وضو برابر نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، تو وہ گناہ گار ہو گیا انسان۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز تو غلط پڑھی، سنت کے مطابق نہیں پڑھی، ٹائم بھی نکل گیا، اور لاپرواہی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ سارے نقصانات اس کے سر پر آ جائیں گے۔ آج کے ساتھ یہ کلاس ختم کرتے ہیں، اور وضو کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ وضو کے طریقے کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وضو کی جو 6 شرطیں ہیں، جو 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی، اور علماء اکرام نے اس کی 6 جو فرض ہیں وہ بتائیں، کہ وضو ترتیب میں کرنا، اور وضو کے دوران رکنا نہیں۔ اگر کسی کا فون آ گیا، کسی نے بلا لیا، ہم وضو کے دوران چلے گئے، تو یہ بالکل غلط ہے، ہمیں پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی 1-2 سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بار بار یعنی تقریباً 1-2 منٹ ہم چلے گئے اور ہمارا وضو سوکھ گیا، تو ہم کیا کرنا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہم وضو کے دوران بچہ رو رہا تھا، کچھ کام آ گیا، فون آ گیا، چولہے پر ہنڈی ہے، یا پھر کوئی ایمرجنسی آ گئی، تو پھر ہم نے سوچ رہے تھے کہ میں نے پاؤں دھونا باقی تھا، پاؤں دھو لو، نہیں، ہمیں پھر سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔